ایک معاشرے میں کوئی برا کام ہوتا ہے وہ سب کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کچھ واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کی، اس کے خلاف سب نے آواز اٹھائی اور سب اسے برا کہتے ہیں. اسی طرح کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو انسانیت کے لیے تو وہ ساروں کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کسی کے یہ نہیں ہوتا کہ نہیں آپ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں کر رہے. نہیں، اچھا کام اچھا ہوتا ہے، برا کام برا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے اپنے مذاہب کے نظر سے دیکھیں کسی بھی چیز کو، تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس میں بھی برا کام سارے مذاہب میں برا ہے، اچھا کام سارے مذاہب میں اچھا ہے. تو اگر اس چھوٹی سی چیز پہ سمجھ آ جائے کسی کو، تو میرا خیال ہے کبھی بھی وہ آپ کو یا ان کو یا کسی اور کو مختلف نہیں سمجھیں گے. سر میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سر ہماری ایک اچھی فرینڈ ہے، میمونہ نام ہے ان کا. تو وہ ابھی سر آؤٹ آف پاکستان ہے، مطلب وہ ہمارے ساتھ، ہم اسی طرح سر ایک ڈائیورسٹی ٹرپ تھا ہم لوگ کا، ہم نے ارینج کیا. تو سر ہم پہلے مسجد گئے، گردوارہ گئے، مندر گئے. سر آخر میں جس ٹائم ہم نکلنے لگے تو کبھی سر میں نے اس سے پہلے بھی کافی ڈائیورسٹی ٹرپ ہوا تو میں نے کسی سے فیڈ بیک نہیں لیا تھا. تو وہ میرے پاس آئی تو مجھے کہتی ہے اویناش میری بات سنو. میں نے کہا جی. کہتی ہے کہ یار میں نے نا ہر ایک چیز، تینوں چاروں جگہ پہ ہم گئے نا، میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے نا، سملیرٹیز. کہتی ہے میں مندر گئی ہوں، میں نے وہاں بھی پاؤں جو دھوئے ہیں، جوتے اتارے ہیں، میں نے سر ڈھانپا ہے. میں چرچ گئی ہوں، میں نے وہاں بھی جوتے اتارے ہیں، سر ڈھانپا ہے. مسجد میں بھی تم لوگ آئے ہو، تم نے جوتے اتارے ہیں، گردوارے. کہتی ہے یار اگر ہم اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے سملیرٹیز پہ اگر ہم فوکس کر لیں تو ہم تو سارے ایکول ہیں. لوگ ڈیفرنسز پہ فوکس کرتے ہیں. میں ایک ٹائم شاک ہو گیا. میں نے کہا یار یہ میں نے کبھی، آج میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے کہا کبھی میں نے بات نہیں سوچی. میں نے کہا آج آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم یہ ریئلائز کرا کہ واقعی میں نے کہا اگر ہم سملیرٹیز پہ فوکس کر لیں تو ہم ایک دوسرے کو ایکول ہی ہیں. کہتی باقی عبادت کے طریقے تو سب کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں نا. مطلب ظاہر ہے اگر عبادت کے طریقے نہ ہوتے تو پھر سب ایک جیسے ہوتے. یہی گلدستہ، یہی ڈائیورسٹی ہے. لیکن کہتی جو گڈ ڈیڈز ہیں ہم ان کو تو فالو کرنا چاہیے نا ایک مذہب کی. بالکل. میں نے کہا میمونہ آج میری اچیومنٹ جو تھی مجھے اپنا بھی ریئلائز ہوا کہ کم از کم ہم دوسرے کو یہ سمجھ رہے ہیں تو ہم ان کی جو اچھی چیزیں وہی تو اڈیپٹ کر لیں. اچھا ایک چیز ہے ویسے کہ ایک تو آپ اپنی آرگنائزیشن کے تھرو اگر کسی مسلم کمیونٹی کو یا کرسچن کو یا سکھ کو انوائٹ کرتے ہو، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ویسے ہی کوئی آ جاتا ہے، جی سر، مندر آ جاتا ہے کہ یار میں نے دیکھنا ہے، تو آپ لوگ روکتے ہو کیا؟ نہیں روکتے ہو، ٹھیک ہے. اینڈ ٹرائی ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ، جی سر، کہ ان کو سمجھ آئے کہ یار اس طرح سے عبادت ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی برا کام نہیں ہو رہا، اچھا کام ہو رہا ہے. جیسے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی عبادت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ جو ایک رکاوٹ تھوڑی سی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ سر دیکھیں یہ مندر، چرچ، گردوارے اور عبادت خانے ایسی جگہیں ہیں سر جو سب کے لیے اوپن ہیں. کہاں پہ کسی کا رکاوٹ نہیں آ سکتی. سر میں ایک جگہ پہ سر ہم تھوڑا سا فار سائڈ پہ تھے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو سب نے ہاتھ وغیرہ دھونے تھے نا، ہاتھ منہ دھونے تھے. تو میں بھی چلا گیا. سر وہاں پہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ ہندو ہیں، آپ مسلم ہیں. میں گیا ہوں آسان سے واش روم وغیرہ اٹینڈ کیا، منہ ہاتھ دھویا. میرے فرینڈز نے نماز پڑھی ہے، میں نکل آیا. میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. اسی طرح میرے کافی اور سارے فرینڈز ہیں. مندر میں سر ایک دن کام ہو رہا تھا، وہ کہتے ہیں یار ہم نے آنا ہے واش روم اٹینڈ کرنا. کہ آئیں. پھر اس کو سامنے مندر وزٹ کروایا، سب وہ دیکھ کر گیا. کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہے یہاں، تو ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، مطلب کہ کوئی آپ کو اجازت لینی پڑے گی یا کچھ. سر لیکن کافی سیکیورٹی ایشوز کے بہاف پہ آپ کو صرف پولیس کے سامنے وہ کرنا ہوتا ہے جو سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں. باقی آپ مندر میں الاؤ ہے، کوئی ایشو نہیں. ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے سر، وہ بھی ہمارے لیے ہیں. ہمیں جو ہماری سیکیورٹی ریزنز ہم کو کلیئر کر کے آپ آ جائیں. ایک تو یہ جو سیکیورٹی آپ کی بہتر بناتے ہیں، جی سر، پولیس والے جتنے بھی ہوتے ہیں، مجھے ان کا بڑی فکر ہوتی ہے. جب وہ مندر یا مسجد یا گردوارے یا چرچ کے باہر کھڑے ہوں، آپ یوتھ میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، which is very important. عید کے جا کے سب سے پہلے ان سے گلے ملتے ہیں. اسی طرح ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے پانی لے کر جانا، یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے بتائیں ہمیں، ہم یہیں پہ ہیں. بیکاز
وہ آپ کے لیے سروسز دے رہے ہیں. سو جب ہم بات کرتے ہیں سوشل کوہیژن کی تو وہ ہماری سوسائٹی ہیں یار. ہاں ٹھیک ہے, آپ اس وقت یاسر ہیں, آپ نے یونیفارم پہن لیا تو ایس پی یاسر ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی بتائیے ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے, بیکاز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ صرف یوتھ کو یہ خیال ہوتا, بڑی عمر کے لوگ اتنا نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ نہیں کہتے ہیں رازمڑا, یو نو سم تھنگ لائک دیٹ. تو کیا ہاؤ کین وی میک دس تھنکنگ جو ہمارے بڑوں کی ہے, وی ریسپیکٹ دیم الاٹ, لیکن تھوڑی سی ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. یوتھ اس میں کیا کر سکتی ہے؟ جیسا کہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جتنے بھی ادارے ان سب نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. بے شک. یہ ایک دن میں ایک پولیس والے کے ساتھ کھڑا تھا تو مجھے کہتا ہے میری ڈیوٹی آج یہاں پہ, کل مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں گا. بالکل. کہتے میں نے یہ وردی پہنی ہے, میرا کفن ہے. کہتے ہمیں نہیں پتا. بالکل. کہتے کہ ہو سکتا ہے میری جو باڈی ہے وہ اسی میں واپس جائے. تو میں اس کی باتوں کو سنا تو میں سوچا, تو میں نے کہا پھر کیوں پولیس جوائن کی ہے تم نے؟ میں نے کہا جب اتنا سخت کام ہے تمہارے لیے پولیس کیوں جوائن کی؟ کہتا ہے شوق ہے, جذبہ ہے, اس قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے. تو اس دن میں نے مطلب ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارا ہی معاشرہ ہے. تو جب اگر ہم ان کے ساتھ برا کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم اپنے ساتھ برا کریں گے. سیم یہ وائس ورثہ ہوگا, اگر ہمارے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ ہی برا ہوگا. تو یہ مطلب ہم ان کو اگر برا اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں. بالکل, بہت اچھی بات ہے, اور ان کا خیال رکھیں اسپیسیفکلی. بالکل. میں اگر یہ کہوں کہ یار اگر اویناش, یاسر, بلبیر اور اسی طرح ہمارے کرسچن فرینڈ جس کو ہم پیار سے ہنی ہنی کہتے ہیں, ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن, اور شاید وہ میرا پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں, تو ہی از دا موسٹ ٹیلنٹڈ آرٹسٹ. میں اس کو آرٹسٹ کہتا ہوں. کیوں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بغیر میں کسی سے بال نہ بنواؤں. ہی از دا موسٹ ٹیلنٹڈ ہیئر اسٹائلسٹ جو ہے اس وقت پشاور میں. تو مجھ سے اکثر باقی پوچھتے ہیں, جب میں جاتا ہوں تو باقی پوچھتے ہیں سر آج ہم سے بنوا لیں. میں کہتا ہوں نہیں یار, یہ ہنی ہنی ہے یہ نا. سو اسی طرح یہ جو گلدستہ آپ نے جو شروع میں کہا تھا نا, یہ جب ایک گلدستہ بنتا ہے تو اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو پیار آتا ہے. تو آئی تھنک ان سرچ آف لو دس یوتھ ہیز بین ڈوئنگ اے لاٹ, اور میرا خیال ہے ہم سب کو آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے آج کل کیا ہو رہا ہے ان ٹی وی شوز کے علاوہ, گیدرنگز کے علاوہ, کوئی ایسی ان کمنگ ڈیز میں کوئی گیدرنگ ہے جو آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ جی سر, ہمارا ایک کلائمیٹ چینج پہ سر ایک وہ ہم نے سروے کرنا ہے, تو ہم اس پہ اس کے لیے سر ہم نے پرپوزلز وغیرہ پہ کام جاری ہے. اور سر ایک تو وہ ہیں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی سر تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز یوتھ کے ساتھ, کیونکہ سر ابھی حال ہی میں 2-3 کیسز ہوئے ہیں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ, تو سر ان کا تھوڑا سا وہ بیک اپ ہو گئے ہوئے ہیں, تو سر ان کو تھوڑا سا پھر فرنٹ موٹیویٹ کرنا ہے, وہ تھوڑا فرنٹ. تو سر یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں سر. یوتھ آپ نے کہا, تو سر یوتھ ہر ایک چیز کی سر بڑی اچھی طرح سے رسپیکٹ کرتی ہے, اور بدلے میں وہ ایک چیز چاہتی ہے اپریسیشن. اگر آپ کے ان کے مطلب یوتھ صرف اپریشیٹ, ابھی آپ جیسے ہنی کا کہہ رہے ہیں, تو ہنی آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو سر مجھے کافی اچھا لگا. مطلب کہ اگر ہمیں اپریسیشن ملتی رہے گی تو یہ اسی طرح سر چیزیں آگے موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ. بلکہ اس کی ایک عادت ہے کہ وہ لیٹ آتے ہیں, تو کئی دفعہ اس کو نکالا جا چکا ہے, پھر ہم جا کے سفارش کرتے ہیں میرے ہمیں کہ یار اس کو دوبارہ, کہتے ہیں یار آپ لوگوں کی وجہ سے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا, ہمیشہ لیٹ آتا ہے. کبھی کوئی ایسے کمنٹس آپ کو ملے جس سے آپ کا دل دکھا ہو؟ کبھی کسی نے آپ پہ کوئی ایسا کمنٹ کیا اور آپ نے پھر آگے سے ریئیکشن کیسا تھا آپ کا؟ سر لوگوں کی بات ہے, کہنے دیں. یہ بات صحیح ہے ویسے. سر ڈس ہارٹ کرتے ہیں کافی سارے لوگ سر, وہی لوگ کرتے ہیں سر جو آپ کو آگے نہیں دیکھنا چاہتے. بالکل سر میرے اس پورے سر 5 to 6 ایئر کے کریئر میں سر, مطلب جتنا میں نہیں, سر مجھے اپریسیشن بہت زیادہ ملی ماشاءاللہ. اور سر ڈسکریجمنٹ سر مجھے آگے لوگوں نے پروموٹ کیا. میں آپ کو آنیسٹ ایک بات بتا رہا ہوں, مجھ میں کچھ ایبیلٹیز نہیں ہیں, مطلب میں کوئی ایسا ایبل نہیں ہوں کسی چیزوں کو پروموٹ,
لیکن مجھے کافی سارے لوگوں, میرے مینٹرز نے سر, میری کمیونٹی کے ممبرز ہیں, میرے گھر والوں نے, میرے اور بہت سارے ٹیچر ہیں سر, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا. تو ہم سر یہاں پہ آئے ہیں. ڈس ہارٹ سر وہ لوگ کرتے ہیں جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور سر جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آگے نہیں دیکھنا چاہتے, وہ خود بھی یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے. سر میں ان کو ابھی میں اگر وہ میرا دیکھ رہے ہیں مجھے یہاں سے, تو میرا ان کو بھی یہی میسج ہے, اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, ایبلٹی ہے, تو آپ ہیں. آپ مجھ سے کوئی سجیشن لینا چاہتے ہیں, میں آپ کو پروموٹ کروں گا, بٹ وہ چیزیں نہ کریں جو آپ کو کرنے والی نہیں ہے. آپ ایک ہر بندے کو پروموٹ کریں. سر یہی 50 سے 60 سال ایئر کی ایج رہ گئی ہم لوگوں میں, اس میں کوئی اچھا کر جائیں سر. اگر ہم سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے تو سر یہ ہمارے لیے بگ اچیومنٹ ہے. یا سر آپ کو کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ کمنٹس کسی نے کیے آپ پہ, برا لگا ہو لیکن آپ نے کہا جا ماں اپنا کام کر؟ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. مطلب میں آپ کو جیسے میں نے کہا, میں سوشل میڈیا پہ اکثر اپنی پکچرز دے دیتا ہوں نا, اس کے بعد میں نے دینا چھوڑ دی تھی. پھر مجھے خود لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا حساب ہے آج کل لوگ کسی کو اور کرسچنس کے ساتھ نہیں ملتے, اٹھتے بیٹھتے نہیں ہو. اچھا, باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر بعد میں اور پھر جب پوچھتے بھی ہے کہ کیوں یار کیا ہو گیا ہے, کہاں جا رہے. اصل میں ہماری یوتھ میں, ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہماری گپ شپ کا لیول جو پشاور میں ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے, اور باقی پاکستان میں شاید ان باتوں کو کوئی اتنا خاص توجہ نہ دے, لیکن یہاں پہ ہمارا جتنے آپ پہ پوائنٹ مانیں گے اتنے ہی آپ سے پیار کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں پہ اپوزٹ چیز ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے ہماری, جب یہاں پہ لوگ جیلس ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف باتیں, آپ کے بلکہ منہ پہ کرتے ہیں آپ کی باتیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. تو وہ جب آپ اوپر آتے ہو تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے اوپر آ گیا. تو یہ تھوڑا ہے ہمارے ماحول میں, بٹ وی آر یوز ٹو اٹ ناؤ. لیکن جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اس حوالے سے پیشنیٹ بھی ہے, اور ان کو انڈرسٹینڈنگ اچھی طرح سے. فیوچر پلاننگ کیا ہے, لاسٹ کویسچن, آخر میں کہنا کیا چاہیں گے؟ جی سر, فیوچر پلاننگ تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو کر رہے ہیں سر, ماشاءاللہ. اور سر ایسا کوئی کام کریں کہ سر آپ کا نام ہو, مطلب کام تو اپنی جگہ ہو, آپ کا نام ہو, چاہے وہ سر آپ نے. اور سر میں آپ کو ایک ناظرین کو میرا کیا پیغام, جب چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ لیں, اپنے گھر سے لگائیں, ایک پودا لگا کر دیکھیں سر. خوبصورت بات ہے. ایک پودا لگائیں, آپ دیکھیں انوائرمنٹ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو میرا یہ پیسفل میسیج ہے کہ آپ گھر سے ایک پودا لگانا سٹارٹ لیں, تو آپ یہ ہمارا پاکستان کی سرزمین بالکل سرسبز اور شاداب ہو جائے گی. تو میرا یہی میسیج سب کو ہے. بہت خوبصورت بات. جی میں تو بس یہی کہوں گا کہ مل جل کر رہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور رادر دین ہم ایک دوسرے کی ڈفرینسز کو دیکھیں, تو جو سملیرٹیز ہیں ہم ان پہ فوکس کریں. کیونکہ جب ہم سملیرٹیز کو دیکھیں گے, آپ نارتھ اسی طرح نارتھ اور ساؤتھ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن جب سملیرٹیز آ جاتی تو کیا کرتے ہیں, ریپیل کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے اندر ایکسیپٹنس لانی ہوگی, اور ہمیں یہ جو سملیرٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہوگا. اور آخر میں بس ایک شعر سے میں اپنا اختتام کرنا چاہوں گا کہ نشہ پلا کے گران تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب آتا ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے کوئی. بہت اچھی بات, ویری نائس. یاسر تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اویناش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اور آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے ہر شو میں کہ ایک خوبصورت سے فیوچر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اینڈ اگر یہ ہم پروگرام کرتے بھی نہ تو فیوچر کی طرف آتے, لیکن آپ کو بتانا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ دن بدن بہت خوبصورت ایکسیپٹنس والا معاشرہ بن رہا ہے, وچ از اے بیوٹیفل تھنگ. اینڈ اس کی باٹم لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ خوشحال رہے, آباد رہے, اور اس میں ہمیشہ امن رہے. ہمارا ملک. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.